الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی انہیں گننا چاہے تو یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں عقل سے نوازا، ہمیں مسلمان بنایا۔ ایک سے بڑھ کر ایک نعمت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں خیر الامم، تمام امتوں میں سے اعلیٰ امت میں اللہ رب العزت نے بھیجا، جس کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے ہو، بپا کیے گئے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا جو کہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل دین ہے، دین اسلام، اور اس کی گواہی بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار لا تعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور انہی نعمتوں سے یہ بہترین، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اس دنیا کو کیسے گزارنا ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہم کس طرح رہیں گے، اللہ رب العزت نے ہمیں لائحہ عمل، ہمیں ایک ایسا راستہ دیا کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو یہ تمہارے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے مابین 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، اور ایک روایت میں ہے ترکت فیکم شیئین، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، 2 چیزیں، اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے ایک بہترین کتاب دی، قرآن کریم، جو کہ اس کا اپنا کلام ہے، کلام مبارک ہے، کلام الہی ہے، اور دوسری چیز ہمیں قرآن کریم کی تفسیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں ہمیں دے کر بہت بڑی نعمت سے نواز دیا کہ تمہیں زندگی گزار کے اگر اس طریقے سے آ گئے تو تمہیں پھر وہ
جگہ دوبارہ مل جائے گی جہاں سے تمہارے بابا کو آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ یہ زندگی جس میں ہم جیتے ہیں، جس میں ہم کچھ سالوں کے لیے آتے ہیں، یہ زندگی امتحان ہے، یہ زندگی ہمارے لیے دارالعمل ہے۔ کچھ سالوں کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی تو آخر ختم ہونے والی ہے، آج بھی اور کل بھی یہ جی کا جانا ٹھہر چکا ہے، اب گیا کہ کب گیا، کہ اسے تو جانا ہی جانا ہے، آج جائے یا کب جائے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ کوئی اگر جیے گا بھی تو کتنا جیے گا؟ اس دنیا میں زندگی اگر کسی نے بہت لمبی زندگی گزاری ہے تو وہ 1000 سال 2000 سال، اس سے زیادہ لمبی زندگی کس کی ہوگی؟ انسانوں میں سے جو بڑی لمبی زندگی شمار کی جاتی ہے اور جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو واعظ کیا، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ اور ان کی جو قوم تھی وہ قوم 1000 سال کی عمر گزار کے گئے۔ اس سے پہلے لوگ اگر اس سے تھوڑی گزار کر بھی گئے تو گئے، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ اب اگر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کچھ لوگ طویل عمر کے لیے زندہ تھے، تب بھی وہ کب تک رہے؟ طوفان نوح تک۔ طوفان نوح کے بارے میں معروف ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین سے پانی ابال کر، آسمان سے بارش برسا کر ساری جگہ جل تھل کر دی، پانی ہی پانی کر دیا، اور جتنے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ کشتی میں شامل تھے، اور وہ کچھ 80 کے قریب کل لوگ تھے، 80 کے قریب کل لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، وہ بچ گئے اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ نکال دیے گئے۔ اس پانی کے ساتھ ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ اب جو لوگ آدم علیہ السلام سے چل کر آئے تھے وہ بھی یہاں آ کے معاملہ ان کا بھی ختم ہو گیا۔ تو گویا 1000 سال کم و بیش، لیکن بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہی مرنا ہے۔ زندگی یہاں کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملنے والی، ہر کسی کو مرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگیوں کے بارے میں بتایا ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ اگر کوئی بڑی لمبی زندگی جیا ہے تو وہ 70 سال سے تھوڑا آگے چلا جائے گا۔ آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک میں ایک آدمی 120 سال کا ہو کے مرا، یعنی کسی کا 120 سال کے ہو کے مرنا ایک عجوبہ ہو گیا۔ 100 سال، 125 سال، 150 سال یہ بڑی لمبی زندگی شمار ہوتی ہے، لیکن بالآخر ختم ہو گئی۔ اعمار امتی بین 60 و 70، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے گزریں گے۔ اور جو آگے گزرے گا وہ یہ ہیں کم لوگ جو کہ 70 سے آگے تھوڑے بہت جاتے ہیں۔ اب یہ جو زندگی ہمارے پاس ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، یہ ہے امتحان، یہ ہے دارالعمل ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت نے اسے اللہ رب العزت نے عمل کر کے جانے کے لیے ہمیں یہ موقع مہیا کیا ہے۔ اس دارالعمل میں ہمیں گویا کہ ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے کہ اگر تم اس دارالعمل میں رہے اور اس امتحان کو پاس کر کے آ گئے تو سمجھو کہ تمہارے لیے تمہارے بابا کی جو گم گشتہ جنت ہے وہ دوبارہ تمہیں مل جائے گی۔ وہ جنت جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا تھا وہ
اس جنت کو پانے کے لیے ہمیں اس زندگی میں جو امتحان ہے اس کو پاس کرنا ہوگا، کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ان نعمتوں میں سے ہی ایک بہت بڑی نعمت مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ مال اور اولاد اس دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اعمال صالحہ وہ ہیں اصل۔ اللہ نے مال دیا امتحان کے لیے، اللہ رب العزت نے اولاد دی امتحان کے لیے۔ یہ دنیا کی زینت بھی ہے اور امتحان بھی ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان انہی میں گم ہو کر، انہی نے مال اور دولت میں مگن ہو کر کہیں ہماری راہ تو نہیں چھوڑ دیتا، کہیں اس کو جو ہم نے لاہ عمل بتایا ہے یہ اس سے ہٹ تو نہیں جاتا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 60 سال، 70 سال، 80، 90، 100، 125، 150 سال جو زندگی دی ہے، اس میں ہم نے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی شریعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اگر زندگی گزار لی تو انشاءاللہ العزیز جنت ہماری۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا ہے کہ کوئی ایسے بھی تو نہیں ہے کہ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے، ابھی تمہیں ہم نے آزمایا نہیں، ابھی تم نے وہ امتحانات پاس نہیں کیے۔ تو زندگی جو ہے یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کو ہم نے پاس کرنا ہے۔ اور اس زندگی اور آخری زندگی کے درمیان، یعنی اخروی زندگی اور ہماری یہ دنیاوی زندگی، اس کے درمیان 2 امتحان اور ہیں۔ اور وہ امتحان کون کون سے ہیں؟ ایک امتحان جو کہ مرنے کے فوراً بعد قبر میں آتا ہے۔ قبر میں آدمی کا امتحان ہوگا، جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جب فوت ہوتا ہے، اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ 2 فرشتے جو ہیں وہ آ کے اسے بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے شروع میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر تھے، اور آپ وہاں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام، آپ قبلہ رو ہو کر بیٹھے تھے، صحابہ کرام آئے اور وہ بھی آپ کے چاروں طرف بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین پہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ نے گھمایا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر اٹھائی، پھر اٹھائی، 3 مرتبہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کچھ اس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے، وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو اور ہم اگر ہلے تو وہ اڑ جائے گا۔ اس انداز سے بڑے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے، یہ کافی لمبی حدیث ہے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں دوسری بھی، لیکن ہم اپنے اس امتحان سے متعلقہ حصے کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد جب اسے قبر میں لٹا کے گھر والے اور یہاں تک آنے والے واپس چلے جاتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، آ کے اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ مشہور حدیث میں 3 سوال ہیں، ایک چوتھا سوال بنایا گیا، لیکن دراصل وہ سوال بھی تیسرے کے ضمن میں یا دوسرے کے ضمن میں ہی آتا ہے، اور وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ کون آدمی ہے، اور وہی سوال جو ہے وہ مشہور حدیث میں موجود ہے، من نبیوں کا۔ یہ کہا جائے گا، سوال جو 3 ہیں وہ 3 سوال بالترتیب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا، من ربوں کا، بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے۔ اب یہ سوال بظاہر بہت آسان سا سوال ہے، من ربوں کا، کہ تیرا رب کون ہے۔ لیکن اگر کسی نے ساری زندگی رب کی مانی ہوگی،
رب کی مانی ہوگی تو وہاں یہ کہہ پائے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اور ہمارا حال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے. اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں وہ نہیں مانتے، وہاں سے ہم آ کے کھسک جاتے ہیں. جبکہ من ربو کا جواب ہے ربی اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی وہاں اس سوال کے جواب میں جس کے اندر اللہ کی اطاعت کی وجہ سے یہ قوت پیدا ہو چکی ہوگی، ساری عمر اس نے اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوگی، وہ بڑی آسانی سے کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. اور جو آدمی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، وہ کہاں جواب دے پائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اس طرح کی زندگی گزاری ہوگی، جب اس سے کہا جائے گا من ربو گا تو کہے گا ہا لا ادری، افسوس میں تو نہیں جانتا. پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور اس امتحان کا دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یعنی تیرا دین کیا ہے، کس دین پر چلتے رہے ہو، کس دین پہ چل کے تم آئے ہو. اگر وہ دین اسلام کو ماننے والا، دین اسلام پر چلنے والا ہوگا تو وہ فوری طور پر کہے گا دینی الاسلام، کہ میرا دین دین اسلام ہے. یہاں ایک بات ذکر کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سوال تو عربی میں آ رہے ہیں اور مجھے عربی نہیں آتی. وہاں سب کو عربی آئے گی، سب عربی سمجھیں گے، سب کو عربی آئے گی، سب عربی میں جواب دیں گے. جو بھی جواب ان کے پاس بن پڑے گا لیکن زبان عربی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہے گا دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے. اور جس نے ساری عمر اسلام کے احکام کے خلاف گزاری ہوگی، ساری عمر اس نے اسلام کو اپنایا نہیں ہوگا بلکہ اسلام کا مذاق اڑاتا رہا ہوگا، تو وہ یہ نہیں کہہ پائے گا دینی الاسلام کہ میرا دین اسلام ہے، بلکہ اس سے وہی الفاظ پر نکلیں گے ہا لا ادری، افسوس میں تو کچھ نہیں جانتا. اور تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، بتاؤ کہ تمہارا نبی کون ہے. اب تمہارا نبی کون ہے؟ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلتا رہا، وہ تو آسانی سے کہے گا کہ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کسی نے ساری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بجائے سنتوں کا مذاق اڑایا ہوگا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ سنتوں کا مذاق اڑانے والے ایک دو نہیں، اور صرف عوام میں نہیں بلکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں میں ایک چھوٹا سا اشارہ کر دوں، ہم اس طرف تفصیل سے نہیں جائیں گے. بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کا اگر ذکر کیا جائے کہ وہ اختلافی مسائل ہیں، ہمارے دین سے تعلق رکھنے والے، دور نہ جائیے ہماری نماز سے تعلق رکھنے والے بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کو کچھ علماء نے قبول کیا، کچھ علماء نے اس کو نہیں مانا، کچھ اس پر عمل پیرا ہیں، سنت رسول سمجھتے ہیں، کچھ اس کو کوئی منسوخ کہتا ہے، کوئی نہیں مانتا، اور کچھ ہیں جو باقاعدہ مذاق بھی اڑاتے ہیں. اب جس نے ساری عمر مذاق کس طرح اڑاتے ہیں؟ رفع الیدین، نماز میں رفع الیدین کرنا جو ہے یہ سنت رسول ہے. اور کچھ بہت پڑھے لکھے لوگ اپنی تقریروں تک میں کہنے سے باز نہیں آتے کہ یہ مکھیاں اڑاتے ہیں. سنت رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مکھیاں اڑاتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی بلند آواز سے، تھوڑی بلند آواز سے آمین کہہ دیتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آمین کہا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے آمین کہنے کا انداز ایسا ہوتا تھا ان للمسجد للجہ، مسجد گونج جاتی تھی. آمین کی آواز صحابہ کرام کی سب کی مشترکہ آواز کچھ اس انداز سے آمین پر ہوتی کہ مسجد میں ایک گونج پیدا ہو جاتی. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی آواز سے آمین کہا کرتے تھے.
اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آمین کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے بھینس کا کٹا، اور یہ الفاظ کہے گئے. اب اس طرح کا مذاق اڑاتا رہا عمر بر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، تو وہ کیسے کہے گا نبی محمد؟ اور اسی پر بس نہیں بلکہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، اور دین اسلام میں سنتوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے بدعات کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو ہمارے لوگوں نے بنا رکھی ہے. اور ان بدعات کے نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ ان کو جواب نہیں آئے گا، بلکہ محشر کے میدان سے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض تک پہنچیں گے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حوض کوثر پر پہنچیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری قوم کے لوگ، میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، بظاہر شکلیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، لیکن جب قریب آئیں گے تو ان کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے دور کیوں کر دیے گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انک لا تدری ماذا احدث بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کون کون سی بدعات ایجاد کی. ان بدعات کی ایجاد کے نتیجہ میں ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا. اور حوض کوثر کے پانی کا یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک پیالہ مل جاتا ہے، گلاس مل جاتا ہے، ایک مرتبہ پی لیتا ہے تو اس کو 50,000 سال دوبارہ پیاس نہیں آئی. یعنی اتنا وہ مبارک پانی ہے کہ 50,000 سال ایک گلاس پینے کے بعد دوبارہ اس کو اتنی لمبی مدت تک کے لیے پیاس نہیں لگے گی. تو جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتا رہا، اسے اس وقت یہ کہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ میں فلاں ہوں، میرے نبی فلاں ہیں، بلکہ اس سے یہ کلمہ جو ہے وہ کہنا ناممکن ہو جائے گا. تو یہ وہ ایک امتحان ہے جس سے ہمیں سب کو گزرنا ہوگا، اور یہ امتحان ہوگا قبر میں. آخرت کی سیڑھی پہلی، قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اور دنیا کی انتہا ہے. یہاں تک آ کر انسان جو ہے وہ دنیا سے رشتہ اپنا توڑ دیتا ہے. تو اس دنیا سے روانہ ہوتے ہی، قبر میں جاتے ہی، برزخ کے دوران، برزخ کے بارے میں معروف نا، وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس زندگی اور قیامت کے درمیان برزخ ہے. برزخ ایک عرصہ جو انسان کی زندگی اور قیامت کے درمیان کا عرصہ ہے. وہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کا اس کے حساب سے ہے. جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوئے، ظاہر ہے کہ قیامت تک ان کا برزخ بہت لمبا ہے. جو آدمی قیامت کے قریب جا کے فوت ہوں گے ان کا برزخ کا عرصہ جو ہے وہ تھوڑا ہے، لیکن برزخ ہے. اس برزخ کی زندگی میں، یہ قبر کی زندگی میں یہ سوال ہوں گے 3، اور ان تینوں سوالوں کے جواب کی تیاری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ چونکہ پہلی منزل ہے آخرت کی، اگر اس پہلی منزل میں آدمی کامیاب ہو گیا تو سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، آگے کی منزلیں ساری اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور ساتھ ہی یہاں ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ دنیا میں جتنے بھی امتحانات ہوتے ہیں، ان امتحانات میں ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، اور پھر بھی آ کے مسئلہ جو ہے وہ اڑا رہتا ہے کہ پوری تیاری نہیں ہو پائی. جبکہ تھوڑے سے جو سوالات ہیں وہ ہیں، لیکن بتائے نہیں گئے کہ وہ سوال کون کون سا ہے. ان دنیاوی امتحانوں یا ان دنیاوی امتحانوں کے برعکس یہ امتحان دیکھیں کہ کتنا اسپیشل ہے، کتنا آسان ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا. کبھی کبھی آپ یہ خبر پڑھتے ہوں گے کہ فلاں کلاس کے امتحان کا فلاں پرچہ آؤٹ ہو گیا، اور اس وجہ سے یہ پرچہ جو ہے وہ دوبارہ لیا جائے گا. آؤٹ ہو گیا کا معنی یہ کہ کسی بھی ذریعے سے اس پرچے کے سوالات جو ہیں وہ باہر نکل گئے. ایگزامینیشن ہال یا ایگزامینیشن تاریخ جو ہے امتحان کی، اس سے پہلے وہ پرچے لوگوں تک پہنچ گئے، تو یہ ہو گیا کہ امتحان
یا پرچہ آؤٹ ہو گیا، اس پرچے کو دوبارہ لیا جاتا ہے، جبکہ ہمارا یہ امتحان جو ہوگا وہ آج نہیں بلکہ 1450 سال پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے۔ یعنی امتحان کی تیاری کرنے کے لیے کتنا یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے ہوش سنبھالتے ہی پرچہ آ گیا ہے کہ بھئی یہ 3 سوال ہیں، ان کی تیاری کر لو۔ ان 3 سوالوں کی تیاری کرنا ظاہر مشکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ذرا تھوڑے انوکھے ہیں کہ اگر آدمی ان 3 سوالوں کی صحیح طور پر تیاری کر لے تو پہلی منزل سے صحیح سلامت گزر گیا، اور پہلی منزل سے صحیح سلامت گزر گیا تو سمجھیں کہ اس کی اگلی منزلیں جو ہیں وہ بھی اللہ رب العزت آسان کر دے گا۔ یہ ہے ایک امتحان جو کہ انسان کا قبر میں لیا جائے گا۔ اور ان 3 سوالوں کو اصول دین بھی کہا جاتا ہے۔ 3 سوال جو من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ 3 اصول دین بھی ہیں۔ یعنی دین کے 3 اصول، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، یہ اصول دین ہے۔ دین کی بنیاد ہے اللہ کی معرفت یا معرفت الہی حاصل کرنا کہ اللہ کون ہے، اور دین کی معرفت حاصل کرنا کہ ہمارا دین کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، اور ہمارے نبی کون ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی سنتیں، ان کا مطالعہ کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں جن کو کہا گیا اصول دین۔ یہ پہلا امتحان ہوگا اصول دین کا۔ اور ایک امتحان اب اس سے آگے اور ہے، اور وہ امتحان جو ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ بھی انسان کا امتحان ہوگا۔ اور وہ امتحان کب ہوگا؟ وہ امتحان ہوگا روز محشر، قیامت کے دن۔ یعنی وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اس دن کے بارے میں کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ترغیب و ترہیب میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن لغیرہ، یعنی قابل عمل حدیث ہے، اس درجے تک پہنچی ہوئی حدیث ہے کہ اس کو لیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس پر یقین رکھا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، کسی بندے کے پاؤں قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، حتی یسأل عن 40، جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں الفاظ موجود ہیں یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن، محشر کے دن، جس کو محشر کا دن بھی کہتے ہیں، قیامت کا دن بھی کہتے ہیں، روز جزا بھی کہتے ہیں، اس دن جو کہ 50,000 سال کا دن ہے، ہر بندے کو 4 سوال پوچھے جائیں گے، ہر بندے سے 4 سوال ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما تزال قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے قدم، ما تزال، اپنی جگہ سے زائل نہیں ہوں گے، یعنی اپنی جگہ سے آدمی ہلنے نہیں پائے گا جب تک کہ وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اور وہ 4 سوال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں عمر دی تھی، آپ عمر 60 70 80 90 100 150 200 سال جتنی بھی لگا لیں کسی کی ہے، تمہیں عمر دی، اس عمر کو تم نے کیسے ختم کیا؟ فیما افناہ، اس عمر کو تم نے کن کاموں میں فنا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنی عمر بھر دین اسلام پر چلتا رہا ہوگا، اللہ رب العزت کے احکام کو مانتا رہا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا رہا ہوگا، اگر وہ اس انداز سے زندگی گزار کر جائے گا تو اس کا سوال سیدھا ہوگا، جواب سیدھا ہوگا کہ میں تو یہ کرتے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے وہ اپنی ساری عمر جو ہے وہ کس کام میں لگائی ہے، کیا کرتا رہا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال ہوگا، وہ ہوگا ان شبابہ فیما ابلاہ،
جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کس کام میں صرف کی۔ اب عمر میں جوانی بھی شامل ہوتی ہے، یعنی آدمی کی عمر اگر 100 سال ہے مثال کے طور پر، چلو نہ کم نہ زیادہ 100 سال رکھ لیتے ہیں، اگر کسی کی 100 سال کی عمر ہے تو پہلے 10-15 سال نکال دیجئے یہ بچپن کے، آخر میں آ کے 60 کے بعد یا 50 کے بعد 60 کے بعد کر لیں، بڑھاپا شروع ہو گیا تو آگے پھر 40 سال ہیں، 40 اور 15 55 سال، یہ 55 سال نکال دیے جائیں تو باقی جو 45 سال 40 سال 30 سال جو بھر جوانی ہوتی ہے، جسے بھرپور جوانی کہا جاتا ہے، عنفوان شباب، ان شباب کے سالوں کا ایک اسپیشل سوال ہوگا۔ حالانکہ یہ 20 30 50 سال جو ہے یہ بھی تو عمر میں شامل ہیں، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری ہے، تو ساتھ ہی یہ بات شباب والی اس کے اندر شامل ہے، لیکن اس کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا۔ ان شباب ہی فیما ابلا، تم نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری۔ جوانی کے بارے میں سوال اسپیشل کیوں ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ کہف میں ہی کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، فتیۃ آمنوا بربہم، کچھ نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اب کچھ نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے، اللہ رب العزت نے ان جوانوں کے ایمان کو اسپیشل قرآن کریم میں ذکر کیا۔ حالانکہ پہلی عمر میں، بچپن میں اور بڑھاپے میں ایمان لانے والوں کی کثرت ہے، وہ نوجوان ایمان لائے اور ان کے ایمان کا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کا بڑا اسپیشل ذکر کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو بڑے اسپیشل طریقے سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ بہت سارے کلمات احادیث میں موجود ہیں، یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں۔ اور یہ ہماری آج کی موجودہ پوزیشن جو ہے، اس میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں، کہیں گے جی نوجوان نسل، نوجوان نسل، نوجوان نسل۔ تو نوجوانی یا جوانی کہیں، جوانی ایک ایسا وقت ہے، ایسا پیریڈ ہے انسان کی زندگی میں کہ یہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے۔ جوانی دیوانی بھی کہتے ہیں، آدمی سے غلطیاں کوتاہیاں جوانی میں ہونا یہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو جو آدمی جوانی کو سنبھال لے، جوانی میں صحیح رہے، جوانی میں اس نے اپنے رب کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی جوانی کو صحیح طور پر استعمال کر لیا۔ اور اگر جوانی میں ذرا بھی بھٹک گیا، بہک گیا، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور کر لیا، تو یہ اس کے لیے مصیبت بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں طاقت ہے، اس میں ہمت ہے، اس میں صحت ہے، اس میں برائی کرے تو اس کی بھی اس میں طاقت ہے، اور نیکی کرے تو اس کی بھی اس میں طاقت ہے۔ اس جوانی کے وقفے کو، جوانی کے زمانے کو اسپیشل اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس زمانے میں آدمی کے جو انداز ہیں، چال چلن ہیں، وہ اس کی قوت اور طاقت کی وجہ سے بچپن اور بڑھاپے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے اسپیشل سوال کیا گیا، پہلے عمر کا مطلق کہ تم نے پوری عمر کیسے گزاری، اور پھر اسپیشل سوال کیا گیا یا کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ اور تیسرا سوال ہوگا ان مالہ، یہ بظاہر سوال ایک ہے لیکن اصلاً سوال دو ہے۔ ان مالہ، مال کے بارے میں، یہاں تک تو ہو گیا ایک سوال۔ اب آگے سوال کی دو شقیں ہیں، اس کے دو جز ہیں۔ من این اکتسبہ، پہلی شق یہ ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا۔ قیامت کے دن دیکھیں، مال کے بارے میں بڑا اسپیشل سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، وفیما انفق، اور وہ مال جو ہے وہ کہاں خرچ کیا۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا۔ کمایا کے بارے میں جو یہ اسپیشل سوال ہوگا تو اس کی وجہ معلوم ہے، اگر اس نے جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہوگا اس کا مال حلال ہوگا، اور اگر اس نے
طرح طرح کی غلطیاں، طرح طرح کے ہیلے، طرح طرح کے بہانے، اور اس میں ظاہر ہے کہ خیانت ہے، اس میں چوری ہے، اس میں ڈاکہ ہے، اس میں کتنی چیزیں ہیں. اور پھر چوری ڈاکہ نہیں، اس میں سود ہے، اس میں رشوت ہے. یہ سارے طریقے جو کمائی کو حرام کر دیتے ہیں، اگر کوئی ان طریقوں سے بچتے ہوئے خالص حلال طریقے سے کمائی کرتا ہے، جو اگرچہ تھوڑی ہوگی لیکن اس میں برکت ہوگی. تو اس پیسے کے بارے میں، دولت کے بارے میں، مال کے بارے میں، مال کو اللہ رب العزت نے دنیا کی زینت قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں دیکھیں محشر کے میدان میں بڑا اسپیشل سوال ہونے والا ہے. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے وہ کہاں سے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور کہاں لگایا. آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مال ناجائز جگہوں پر، بلا وجہ کی جگہوں پر بڑے کھلے عام جاتا ہے، اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ آیا ہوا بھی کچھ اسی طرح ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، مال حرام دل بے رحم. حرام کا پیسہ ہے، دل بے رحم ہے، جتنا مرضی نکال دو. حرام سے آیا تھا، حرام میں جا رہا ہے. معمولی کاموں پر لاکھوں کے فوری طور پر جو چیک ہیں وہ نکل آتے ہیں، جبکہ جس جگہ یہ چیک دیا جا رہا ہے اس جگہ وہ چیک دینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا. شریعت میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اگر شریعت میں اس کی قیمت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. شریعت میں جن کاموں کی قیمت ہے وہاں دینے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، وہاں نہیں دیتے. لیکن ایسے فول کاموں میں کھلے عام خرچ کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آیا بھی اسی طرح کے جائز ناجائز کسی بھی طرح سے لوٹ کھسوٹ کر کے مال جمع کیا ہوا ہوتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، سوال پوچھا جائے گا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا؟ جائز ذرائع روزی تھے، جائز ذرائع روزگار تھے، یا جیسے بھی آ گیا راتوں رات کروڑ پتی بننے کے لیے، لاکھ پتی بننے کے لیے لاٹریاں، راتوں رات مالدار بننے کے لیے اس طرح کے کئی جوئے اور کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے جو کہ سراسر حرام اور ناجائز ہیں. اگر صحیح اور جائز طریقے استعمال کر کے مال کمائے تو اسلام نے مال کمانے سے نہیں روکا. آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ منورہ میں چل رہا ہے. یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی، کچھ عرصہ پہلے یہ عام ہوئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کا آج بھی اکاؤنٹ مدینہ منورہ میں موجود ہے. جو ان کی دولت تھی وہ مسلسل اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی آ رہی ہے. حضرت عثمان غنی کو غنی کہا اس لیے جاتا ہے کہ ان کے پاس بے شمار دولت تھی، اور اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کمانے سے نہ انہیں منع کیا نہ کسی دوسرے اور کو منع کیا. جائز ہے، جتنی چاہے دولت جمع کر لے، لیکن حلال طریقے سے. اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. رہا معاملہ حرام کا، تو اگر حرام کمائے، سود سے کمائے، رشوت سے کمائے، چوری سے کمائے، لوٹ سوٹ سے کمائے، بددیانتی سے کمائے، تو وہ مال دنیا میں ہی رہے گا، لیکن اس کی آخرت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. پہلا مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کمایا کہاں سے، اور مال ہی کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا وفیما انفقہ، اور یہ مال اس نے خرچ کہاں کیا. دینی مدرسے میں دیا، مسجد کی تعمیر میں دیا، فقراء مساکین محتاج جو اہل توحید بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، ان کو دیا، یا ایسے بھانڈ مراسیوں پر اور یہ وہ قسم کے لوگوں پر خرچ کر دیا. باقاعدہ سوال ہوگا کہ تمہیں مال دیا تھا، اسے خرچ کہاں کیا. یہ تین سوال جو کہ اصلاً چار بنتے ہیں. سب سے پہلا عمر، دوسرا جوانی، تیسرا مال کہاں سے کمایا، چوتھا مال کہاں پہ لگایا. لیکن ان کو تین شمار کیا گیا. اور چوتھا سوال ہے عن علم ہی ماذا عمل فیہ، علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جو علم دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا. آدمی حافظ قرآن ہے، اللہ رب العزت نے اسے قرآن کریم کی دولت سے نوازا،
اس کے دل و دماغ پر قرآن کریم جو ہے وہ ثبت ہو چکا ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن اس انداز سے وہ رہ رہا ہے، زندگی اس انداز سے گزار رہا ہے کہ عامی آدمی بھی اس سے شاید زیادہ بہتر دیندار نظر آئے۔ کیا کیا اس نے اس قرآن کا؟ یعنی ایک فیشن سمجھ کے حفظ کیا تھا، یا کسی شوق میں آ کے حفظ کیا اور پھر اس کی پرواہ ختم کر دی؟ یہ نہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ عظیم دولت دی ہے، قرآن کریم کا حفظ کرنا بہت بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا، قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقِ، قرآن کریم پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات میں اوپر کی طرف چڑھتے جاؤ، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیرا مقام، تیرا ٹھکانہ، تیری منزل وہاں ہوگی جہاں جا کے تو اپنی آخری آیت پڑھے گا۔ یعنی سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک ہر آیت پر اللہ رب العزت اسے درجہ بلند کرتا جائے گا، اور جہاں آخری آیت جا کے ختم ہوگی وہاں اس کی منزل ہوگی۔ کتنا مقام ہے! لیکن یاد کیا، اب نہ اس کی اس شکل سے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نہ اس کے کرتوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، بلکہ مسلمان ہے یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ سوال کیا جائے گا کہ تمہیں علم دیا تھا، یہ ہوگا علم قرآن یا حفظ قرآن۔ اور ایک عالم دین ہے، اللہ رب العزت نے دین کا علم دیا، بڑی باریکیاں تک اس کے علم میں ہیں، لیکن عمل کی باری آئی تو وہاں کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، تو ایسی شکل میں اس آدمی کا علم جو ہے وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، ذریعہ نجات نہیں ہوگا، بلکہ وبال جان، اس کے لیے مصیبت۔ اللہ نے اس نعمت سے نوازا، کچھ وہ ہیں کہ علم حاصل کر لیا، اور اس علم حاصل کرنے کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے یا جو اس نے ایک رویہ اپنا لیا ہے وہ یہ کہ لوگوں میں محض واہ واہ کے لیے وہ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن ایسے آدمی کا کیا حال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمی لائے جائیں گے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ 3 آدمیوں کو لایا جائے گا اور باری باری ان سے سوال ہوگا۔ ان میں سے ایک ہوگا جو مالدار ہے، مالدار کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں مال دیا گیا تھا، تم نے اس میں کیا کیا؟ تو وہ مارے گا ادھر کی ادھر کی، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس کی نیت صاف نہیں، بلکہ وہ ریاکاری کے لیے کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت کو کوئی دھوکہ دے تو سکتا ہی نہیں، وہ یعلم ما فی الصدور، دلوں کی جانتا ہے۔ وہ کہے گا میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا تیرے لیے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میرے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ۔ کیا بات ہے حاجی صاحب کا عمل، کیا بات ہے، کیا دولت ہے، تو نے لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے یہ کام کیا تھا، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، بس ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ثم امر به وصحب على وجهه ويلقى في النار، اسے اللہ کے حکم سے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مالدار دولت کو غلط جگہوں پر اور غلط نیت سے استعمال کرنے والے کا یہ حال ہوگا، اور علم کو جس آدمی کو اللہ نے علم دیا اس کو بھی یہ سوال کیا جائے گا، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر قرآن کریم سناتا ہے تو بدنیتی سے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، درس و تدریس کا معاملہ ہے تو بھی بدنیتی سے کہ لوگوں میں پتہ چلے کہ جی کیا بات ہے، اس کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا۔ اور تیسرا آدمی ان 3 میں سے شہید شمار ہوگا، جو یہاں شہید شمار کیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں تم نے کیا کیا؟ تو شہید کہتا ہے جی دنیا میں سب سے قیمتی چیز تو دولت کے علاوہ جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہوتی ہے جان، میں نے تو جان بھی تمہاری راہ میں دی۔
اب تمہاری راہ میں اللہ کو کہے گا، اور اللہ کو کون لقمہ دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کہیں گے جھوٹ کہتے ہو، کذبتا، تینوں کے لیے کہا جائے گا کذبتا کذبتا کذبتا، جھوٹ کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، تم نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے، دولت والے کو بھی، علم والے کو بھی، اور شہید ہونے والے کو بھی کہا جائے گا کہ تم نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے یہ کیا تھا، آج تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ دو امتحانات ہیں۔ دنیا تو ساری امتحان ہے، دنیا میں دولت اور اولاد اللہ رب العزت نے آزمائش اور زینت دونوں شکلیں بنائی ہیں، اور قبر میں امتحان ہوگا، 3 سوال ہوں گے، اور حشر میں، میدان محشر میں قیامت کے دن سوال ہوگا، امتحان ہوگا، اس میں 4 سوال ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے امتحان میں، اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں کوئی امتحان آئے، یا قبر کا امتحان ہوگا، اور یا پھر آگے جا کے حشر کا امتحان ہوگا، قیامت کے دن کا امتحان ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تاکہ باقی کا کچھ وقت جو ہے وہ آپ کو دیا جائے کہ اگر کوئی سوال ہے تو وہ کیجئے، اللہ رب العزت توفیق دے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔